سعودی ایئر لائن کی فلائٹ تھی اور خوب بادل چھائے ہوئے تھے اوپر، اور اتفاق سے ہم اپنا قرآن پاک بیگ میں رکھ کے بھول گئے، بیگ چلا گیا لگیج میں۔ اب جب بیٹھے تو یاد آیا اللہ تلاوت کیسے کریں، اس زمانے میں موبائل میں تلاوت نہیں ہو سکتی تھی، یاد نہیں ہے اس زمانے میں ہم ہندوستانیوں کے پاس موبائل آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، اور اگر آئے ہوں گے تو وہ سادے والے آئے ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ تو میں نے ہوسٹس سے معلوم کیا کہ بھئی قرآن کا نسخہ مل جائے گا کیا؟ تو انہوں نے لا کے دیا کہ جی یہ لے لیجئے، لیکن ایک ہوسٹس نے لا کے دیا اور یوں کہا اس میں میرا جو نشان لگا ہے اس کو رہنے دیجئے گا، آپ تلاوت کر لیجئے، یہ نشان نہ ہٹائیے گا۔ مسلمان لڑکی تھی، میں دیر تک تلاوت کرتا رہا، جب تلاوت کر کے فارغ ہو گیا تو وہ 2-3 مسلمان لڑکیاں تھیں، وہ اپنے سر پر ذرا دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر کے اور میرے قریب میں آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں حضرت ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ اب ہم انہیں دیکھ تو سکتے نہیں تھے اور لمبی گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن میں نے قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا تھا، جس حصے کی تلاوت کی تھی، اس میں بادلوں کا تذکرہ تھا، اور ہم بادلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے اور بادلوں کے پہاڑ ہمیں سامنے نظر آ رہے تھے، اور اس میں ان پہاڑوں کا تذکرہ تھا جو بادلوں کے ذریعے بنتے ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا باہر جھانکو، باہر جھانک کر دیکھو یہ پہاڑ، یہ بادل کیسے لگ رہے ہیں؟ تو ان کہے تو بالکل پہاڑ جیسے لگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا نیچے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے اونچے اونچے ہوں گے؟ بعض بادل جو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ جمع ہوتے ہیں 80 کلومیٹر تک کے ہوتے ہیں، نیچے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن نیچے سے کوئی دیکھ سکتا ہے ان کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی اس شکل کو اوپر سے دیکھ کے تو کوئی بیان کر سکتا ہے، زمین سے دیکھ کے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کب اترا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں کوئی اوپر آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اوپر سے بادلوں کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا اب میں ان آیات کا ترجمہ تم کو سناتا ہوں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم بادلوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے پہاڑ بناتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جمع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا بتلا رہی ہے یہ آیات؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس کی کتاب ہے جس نے قرآن کو بھی اتارا ہے، جس نے بادلوں کو بھی بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔